السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 8ویں کلاس کے سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے ملی وحدت. تو چلے ہم اسکرین پہ چلتے ہیں تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو تمام سبق پڑھا بھی سکوں اور پھر ہم اس کی آج مشق جو ہے وہ بھی مکمل کریں گے. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 8ویں کلاس کا سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 16، جس کا عنوان ہے ملی وحدت. تو اس سبق کو آپ کے کورس میں شامل کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس سبق کی تدریس کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 عالم اسلام کی موجودہ صورتحال سے آگاہ ہو پائیں. یعنی موجودہ صورتحال کیا ہے عالم اسلام کی، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے گی. نمبر 2 ملی وحدت کی اہمیت و ضرورت کا احساس کر پائیں گے. نمبر 3 جان سکیں کہ فرقہ بندی اور نسل پرستی مسلمانوں کے زوال کا باعث ہے. اور نمبر 4 اسرائیل اور فلسطین سے متعارف ہو سکیں گے تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ اسرائیل اور فلسطین اصل میں ہے کیا. اب اس کے خاص الفاظ کیا ہیں؟ تشویش، مظاہرہ، احتجاج، قبلہ، ظلم و ستم، پرستش، انتشار، وحدت، مفکر، معتمر عالم، سینہ سپر، مفاد. یہ اس کے خاص الفاظ ہیں. اب آگے چلتے ہیں. حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی. اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ 1:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا. آج 2 بج چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا. چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی. حامد کے ابا: ابھی حامد گھر نہیں پہنچا، خیریت ہو؟ حامد کی امی نے حامد کے ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو. حامد کے ابا نے جواب دیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حامد گھر میں داخل ہوا. بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ امی نے حامد کو دیکھتے ہی کہا. امی: راستے میں شہر بھر کے کالج کے طلباء احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی. میں سڑک کی بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. حامد نے جواب دیا. بھائی کیسا مظاہرہ تھا؟ حامد کے ابا نے پوچھا. 2 دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے. یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا. حامد نے جواب دیا. حامد: جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے. امی: میں ابھی آیا. یہ کہہ کر حامد فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا. کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا: ابا جان، کچھ اس بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے؟ حامد: کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا. کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. حامد کے ابا کہنے لگے: حامد، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں. ہماری اسلامیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. حامد نے کہا: تم درست کہہ رہے ہو. دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہوں تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں: اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یہ طلباء کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے. اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے. فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا. فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں. جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے.
حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑا ہے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ پہلی بار جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وجہ سے ملی کو پہنچا، جس سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال، مراکش کے ایف عبدالکریم اور تیونس کے جناب سنیوسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئی۔ اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو معتبر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہو؟ ہاں بیٹا، تنظیم عالم اسلامی OIC، جس کے تحت مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ابا جان، اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں ہے جس سے اسلام کے دشمن خوفزدہ ہوں۔ بیٹا، تم درست کہہ رہے ہو۔ بدقسمتی سے مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلاً اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کو ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نااتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حامد، اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کی بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ابا جان، بہت بہت شکریہ۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا عزیز طلباء، اب ہم اس جو ابھی آپ کو میں سبق پڑھ کے سنایا ہے ملی وحدت، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو اس مشق میں سب سے پہلا سوال ہے کہ سبق ملی وحدت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک بدن سے تعبیر کیا ہے۔ بے، طلباء مظاہرہ کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مسجد اقصیٰ کے باہر ان نمازیوں پر جو نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے اسرائیلی فوجیوں نے گولی چلا دی تھی، اس کے خلاف طلباء مظاہرہ کر رہے تھے۔ جیم سوال ہے کہ اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف حوصلہ کیوں بڑھا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جب اسرائیلی حکام فلسطینی عوام پر ظلم کرتے ہیں اور عالم اسلام سے مناسب رد عمل نہیں ہوتا تو اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ دال، کس ملک کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی؟ اس کا جواب ہے اسرائیل کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ 3 مسلم مفکرین کے نام لکھیے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ تو اس کا جواب ہے کہ 3 مسلم مفکرین جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا ان کے نام یہ ہیں، مصر کے علامہ رشید رضا، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور تیونس کے سنیوسی۔ سوال نمبر 2،
سبق ملی وحدت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کیجیے۔ تو اس کا الف جز ہے کہ فلسطینی ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں برساتے ہیں کون؟ امریکی فوجی، برطانوی فوجی، یونانی فوجی یا اسرائیلی فوجی؟ تو صحیح جواب ہے اسرائیلی فوجی۔ بے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے کس سے؟ 1 ارب سے، 20 ارب سے، 40 ارب سے یا 50 ارب سے؟ تو صحیح جواب ہے 1 ارب سے۔ جیم، دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم و جبر کا شکار ہے کون؟ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 نصرانی یا نمبر 4 ہندوستانی؟ تو صحیح جواب ہے مسلمان۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ تشویش، تشویش کے متضاد ہے اطمینان۔ داخل کا جو متضاد ہے اس کی ضد جو ہے وہ ہے خارج۔ مشکل کی ضد ہے آسان۔ ظلم کی ضد ہے رحم۔ مسلمان کی ضد ہے کافر۔ اتحاد کی ظلم ہے انفراق، اور دشمن کی ضد ہے دوست۔ نمبر 4 درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ تشویش، تعلیمات، مؤثر، رنگ و خو، ظلم ڈھانا اور امت مسلمہ۔ تو جواب ہے کہ تشویش کہتے ہیں پریشانی کو، گھبراہٹ کو۔ تعلیمات کہتے ہیں ہدایات کو یا اصول کو۔ مؤثر کہتے ہیں اثر رکھنے والا، جائز، لازمہ۔ رنگ و خو کہتے ہیں فرقہ واریت کو۔ ظلم ڈھانا کہتے ہیں بہت ظلم کرنا۔ امت مسلمہ، مسلمان برادری۔ نمبر 5 درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ تو مظاہرہ کی جمع ہے مظاہرات، تعلیم کی جمع ہے تعلیمات، وجہ کی جمع ہے وجوہات، تجویز کی جمع ہے تجاویز، ادارہ کی جمع ہے ادارات، مفاد کی جمع ہے مفادات، عمل کی جمع ہے عوامل، تفصیل کی جمع ہے تفصیلات، اور جسم کی جمع ہے اجسام۔ سوال نمبر 6 سبق ملی وحدت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی نسلی فخر اور ڈیش شامل ہو چکے ہیں، تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ تفرقہ بازی۔ بے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا ڈیش بے چین ہو جاتا ہے، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ جیم، کھانا کھاتے ہوئے ڈیش نے ابا جان سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ دال، مسلمان ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب اور ایک ڈیش کو مانتے ہیں، ایک قبیلے کو مانتے ہیں۔ 7واں سوال ہے کہ سبق ملی وحدت کے مطابق درست و غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ الف، دوسری جنگ عظیم نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا، یہ درست ہے یا غلط؟ تو جواب ہے غلط، کیونکہ وہ پہلی جنگ عظیم نے پہنچایا تھا۔ بے، اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی ہے، یہ درست ہے غلط؟ تو جواب ہے درست۔ جیم، ہمیں ایسے حکمرانوں سے جان نہیں چھڑانی چاہیے جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، یہ درست ہے غلط؟ غلط، ہمیں جیسے حکمرانوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ دال، ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا، یہ درست ہے یا غلط؟ درست، ہمیں صحیح حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ ہے، مسلمان ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبیلے کو مانتے ہیں، یہ درست ہے یا غلط؟ بالکل درست۔ سوال ہے جی کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی ان کا مؤنث اور مذکر واضح ہو جائے۔ تو کیا الفاظ ہے؟ تشویش، تعلیمات، ذاتی، حوصلہ، تعداد، منزل۔ تو تشویش جو ہے یہ مؤنث ہے، اور اس کا فقرہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے۔ تعلیمات مؤنث ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں تمام مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ زیادتی جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، یہ بڑی ذاتی ہے کہ آپ ہر خرابی کا مجھے ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ حوصلہ جو ہے یہ مذکر ہے، مسلمان اپنا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ تعداد جو ہے یہ مؤنث ہے، آج کلاس میں طلباء کی تعداد بہت کم تھی۔ اب سرگرمی کیا ہے اس میں کہ اسلامی وحدت کے موضوع پر مختصر مضمون تحریر کریں۔
اچھا، اس سبق میں آنے والے اشعار پر مشتمل ایک چارٹ بنائے، اپنے استاد سے محمد جوہر کا مختصر تعارف لکھے. تو ہم نے پہلے اور تیسرے کے جواب دے دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. اسلامی وحدت: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے سائے سے لے کر تابہ خاک کاشغر. یہ علامہ اقبال کے شعر ہے، تو ہم مضمون میں لکھا ہے، اس کو استعمال کیا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کے اتحاد و ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. ان کی شاعری کا مقصد یہی رہا کہ مسلمان اپنے فروعی مسائل کو بھول کر ایک ملت بن جائیں اور اپنے ماضی کی طرح علوم و فنون میں سب سے آگے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ صرف اسی صورت میں مسلمان اپنے آپ کو دنیا میں نمایاں اور مضبوط بنا سکتے ہیں. علامہ اقبال مسلمانوں کی زموحالی اور ٹکڑوں میں بٹے ہونے کے باعث معاشرے میں کم حیثیت سمجھے جانے لگے اور انہیں وہ مقام حاصل نہ رہا جو انہیں صدیوں تک حاصل تھا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ جب تک مسلمان متحد تھے اور دنیاوی علوم میں سب سے آگے تھے، اس وقت تک وہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے. اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں، ذرا یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے. اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے. دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے. یہاں بھی اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہو گیا ہے. اچھا جی، لیکن جب مسلمان فرقوں اور قومیتوں میں بٹ گئے تو مسلمانوں کو زوال شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ نہ صرف مسلمانوں نے اپنی عالمی لیڈرشپ کی حیثیت کھو دی اور وہ دوسری اقوام کے زیر نگی بھی آ گئے، جس سے نہ صرف ان کی مالی حیثیت متاثر ہونے لگی بلکہ وہ تعلیم، انتظامی اختیارات، غزہ کے زندگی ہر شعبے میں پیچھے ہونا شروع ہو گئے. اس صورتحال کا حل صرف یہی ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور دنیاوی علوم میں بھی اپنی دسترس و مہارت میں اضافہ کریں. اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی رستہ نہیں. اب یہ ہم نے محمد جوہر پہ ایک مضمون لکھا ہے آپ کے لیے کہ محمد جوہر تاریخ ہندوستان کا وہ روشن ستارہ ہے جس کی چمک دمک ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی. مولانا محمد جوہر 10 دسمبر 1878 کو ریاست رامپور کے شہر نجیب آباد انڈیا میں پیدا ہوئے اور 4 جنوری 1931 کو لندن میں وفات پائی. مولانا محمد جوہر نے علی گڑھ یونیورسٹی اور الہ آباد یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لنکن کالج آکسفورڈ سے ماڈرن ہسٹری کی تعلیم حاصل کی. مولانا محمد جوہر 1923 میں انڈین نیشنل کانگریس کے 34ویں صدر منتخب ہوئے. مولانا محمد جوہر چونکہ ایک غلام ملک میں دفن ہونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں ان کے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی ایما پر یروشلم میں دفن کیا گیا. مولانا محمد جوہر ایک بلند پایہ خطیب اور شعلہ بیان مقرر تھے. وہ مسلمانان ہند کے نہایت بے باک اور لیڈر مانے جاتے تھے. مولانا محمد جوہر نے ابتدائی طور پر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن جلد ہی وہ کانگریس کی مسلمانوں کے خلاف رشد دوانیوں سے بیزار ہو گئے. مولانا محمد جوہر نے اپنی والدہ آبادی بیگم المعروف اماں بی کی ہدایت پر ترک خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے تحریک چلائی اور اس پاداش میں قید و بند کی سہولتیں بھی برداشت کیں. اس زمانے میں یہ نعرہ بہت مشہور ہوا، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت میں دینا. مولانا محمد جوہر نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کی اور 1917 میں مسلم لیگ کے متفقہ صدر منتخب ہو گئے. مولانا محمد جوہر نے 1911 میں انگریزی اخبار کامریڈ نکالا، جسے انگریز حکومت نے ترک خلافت کی حمایت کرنے پر 1914 میں بند کر دیا. 1924 میں بڑی رد و قت کے بعد کامریڈ دوبارہ جاری ہوا، لیکن 1926 میں دوبارہ پابندی لگا دی گئی. مولانا محمد جوہر نے اردو رسالہ ہمدرد کا اجراء 1913 میں کیا، جو مسلمانان ہند میں بہت مقبول ہوا. تو یہ ایک چھوٹا سا مضمون ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، اور چونکہ مختصر مضمون ہی لکھنے کو کہا تھا تو یہ ایک مختصر مضمون یہاں تحریر کر دیا گیا ہے. عزیز طلباء، ہم نے آج 8ویں کلاس میں سبق نمبر 16 پڑھ لیا اور اس کی مشق میں مکمل کر لی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ اسباق کی بھی فوری اطلاع ہو جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اور آل کو سیٹ کر لیجئے. اور میں پھر دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو اور دیگر احباب کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیے، تاکہ جس نقطہ نظر کے تحت میں یہ محنت کرتا ہوں، تو اس محنت کا فائدہ جبھی ہے کہ جب یہ تمام بچوں تک یہ میرا پیغام پہنچے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کریں. کیونکہ اگر یہ سب تک نہیں پہنچتا تو پھر اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
لہذا آپ بھی اپنی اس کو ڈیوٹی سمجھ کر دیگر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک اس پیغام کو پہنچائیے. تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر. فی امان اللہ.